میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے جس کا اب ہم مطالعہ کر رہے، گناہگار اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھنے والے ان کو بھی اللہ متوجہ کر رہا ہے، ان کو بھی اللہ بلا رہا ہے، آ جاؤ میری طرف، لوٹ آؤ میری طرف، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اہل علم میں سے بہت سو کی رائے ہے، اکثر کی رائے ہے کہ قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت میرے لیے آپ کے لیے اگلی آیت ارشاد ہوا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے، کیا زیادتی ہے؟ اس نفس کا حق ادا نہ کیا، کیا مطلب؟ یہ نفس، یہ جان اللہ کی امانت ہے، اس کے ساتھ تم نے زیادتی کر ڈالی، اللہ کے حقوق کو پامال کیا، اللہ کو تم نے بھلا دیا ہے، اللہ کی نافرمانی کے روش میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے اپنے لیے تم نے عذاب کا سامان کر لیا۔ ان سے بھی کہہ دیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قرآن میں ہم نے پڑھا سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ اگلی بات، کتنے گناہ کر بیٹھے ہو؟ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے تیرے گناہ اتنے ہو جائے کہ زمین و آسمان بھر جائیں، پھر بھی تو میری طرف پلٹ آئے، بشرطے کہ تم نے شرک نہ کیا ہو، اللہ کہتا ہے میں بخش دوں گا۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم لوگ کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 مائیں بھی کم ہیں، اصل میں تو 70 کا لفظ ایکسیسو نمبر کے لیے، بہت زیادہ کثرت تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، مسلم شریف کی روایت، ایک حصہ اللہ نے اپنے پاس معاف کیجئے گا، ایک حصہ اللہ نے مخلوق کو دیا ہے، صرف ایک حصہ، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ کتنی محبت ہے مخلوق کے اندر۔ حدیث میں ایک گھوڑی وہ حاملہ جب ہوتی ہے اور اس کے حمل میں بچہ ہوتا ہے، وہ بھی احتیاط سے پیر رکھتی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے۔ اس جانور میں بھی، اللہ اکبر، ہم تو انسان ہیں، ایک ایک مرد سوچے کتنے اس کے رشتے ہیں، کتنے تعلقات، ایک ایک عورت سوچے کتنے رشتے، کتنے تعلقات، کس قدر محبت ہے۔ یہ ساری مخلوق میں جتنی محبت ہے، اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے 100 میں سے۔ جس کے پاس 99 حصے ہوں گے اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس کا پہلا تعارف کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کا پہلا تعارف یہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت کا یقین عطا فرمائے۔ مایوسی کفر ہے، کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ کر چکے ہوں، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت 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 زیادہ وسیع ہے۔ یہ وہ آیت جس میں امید دلائی گئی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب ایسے مقام پر وہ حدیث سنا دینی چاہیے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امید دلانے کے لیے، لائسنس ٹو کل نہیں کہ چلو کیے جاؤ، نہ، امید دلانے کے لیے حضور نے فرمایا علیہ السلام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بالفرض تم اگر ایسے ہو جاؤ کہ تم سے گناہ ہی نہ ہو تو اللہ تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لائے گا، اور وہ گناہ کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ معاف کر دے گا ان کو۔ اللہ کو پسند ہے بندے کا پلٹنا، گناہ کرنا پسند نہیں ہے بندے کا، مگر ہو جائے گا اس سے، تو وہ کہتا ہے پلٹ آ تو مجھے یہ پسند ہے۔ تو اگر بالفرض تم ایسے ہو جاؤ کہ تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ تمہیں ہٹا دے، مٹا دے، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے، وہ گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کو۔ بھائی یاد رکھیے گا، جب یہ مقام آئے گا تو یہ حدیث سنائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرنے کی چھٹی دی جا رہی، نہ، گناہ کرنے کی چھٹی نہیں دی جا رہی، اللہ کی رحمت کے دروازوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہونا، کس قدر تم گناہگار کیوں نہ ہو گئے ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع، بہت وسیع۔ وہ تو 100 قتل کرنے والے کو بھی مسلم شریف کی مشہور روایت معاف کر دینے پر قادر ہے، اور اس نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے اس کو۔
بہرحال یہ ساری احادیث ایسے مواقع پر اس لیے بیان ہوتی تاکہ کہیں مایوس ہو کر بیٹھ نہ جائیں، اور یہ اسلام دین فطرت ہے، یہ راستہ ہے توبہ کا، تو اصلاح کا بھی امکان ہوگا، ورنہ اگر یہ دروازہ بند ہو تو آدمی کہے گا 4 گناہ اور کرو، 4 قتل اور کرو، 10 گردنیں اور کاٹو، استغفر اللہ۔ نہ، وہ غیر فطری معاملہ کسی اور مذہب میں تو ہوگا، اسلام دین فطرت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔